اکیلے رہنا صرف تنہا ہونا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسا درد ہوتا ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے، بنا کسی شور کے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کسی کے ساتھ کیا بن رہی ہے اور وہ کیا فیل کر رہا ہے۔ جب ہر ٹینشن صرف آپ کے ذہن میں گھومتی رہے تو انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے۔ جب گھٹن محسوس ہوتی ہے تو بھاگ کر دوسرے کمرے میں جاتی ہوں، لیکن وہاں کیا، وہاں بھی صرف اندھیرا ہی اندھیرا، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، اور نہ ہی کوئی بات کرنے والا۔ اس اندھیرے نے مجھے تھکا کر رکھ دیا ہے۔ اس بند کرائے کے گھر میں میرا دم گھٹتا ہے، مجھے یہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا، بس دل کرتا ہے کہ میں سب کچھ ختم کر دوں۔ جب گھٹن محسوس ہوتی ہے تو بھاگ کر ونڈو کی طرف جاتی ہوں۔ ونڈو سے جو تھوڑی بہت روشنی آتی ہے اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کے آگے جالی لگی ہوئی ہے اور جو ہے نا، ونڈو کے آگے صرف بند دروازے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں۔ اس بند چار دیواری میں گھٹ کر مر جاؤں گی۔ ایسا لگتا ہے جیسے زندگی نے سب کو ساتھ دیا ہے، صرف آپ کو چھوڑ کر، لیکن پھر بھی انسان چپ رہتا ہے، مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آنسو اندر ہی اندر دفن کر لیتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ اکیلا پن انسان کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جب اس بند چار دیواری میں میرا دم گھٹتا ہے اور مجھے سانس نہیں آتا تو بھاگ کر سیڑھیوں کی طرف جاتی ہوں تاکہ مجھے کوئی روشنی نظر آئے اور اس روشنی سے مجھے کوئی جینے کی امید، جینے کی کوئی کرن نظر آئے۔ بھاگ کر سیڑھیوں پہ جاتی ہوں، اوپر تپتی دھوپ، کھلے صحن، چھوٹی چار دیواری، گند سے بھری ہوئی چھت، آگ برساتا سورج میری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی۔ کبھی آپ نے بھی ایسا فیل کیا ہے؟ میں روز یہی فیل کرتی ہوں۔ یہ گھر جہاں میں رہتی ہوں یہ میرا گھر نہیں ہے۔ یہاں سانس لینا بھی بہت مشکل ہے، جیسے دیواریں مجھے دبا رہی ہیں، میرا گلا گھوٹ رہی ہیں۔ جب چھت پہ بھی سکون محسوس نہیں ہوتا تو بھاگ کر نیچے آ جاتی ہوں۔ گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے اضافی چیزیں رکھنے کی بھی جگہ نہیں، اس لیے سیڑھیوں پہ رکھی ہیں۔ کبھی کبھی گیٹ کے سوراخوں سے اللہ کی مخلوق کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ دل کرتا ہے کہ گیٹ کھول کر اور باہر بھاگ جاؤں اور پھر واپس اس گھر میں کبھی نہ آؤں، لیکن میری مجبوری ہے، مجھے یہیں رہنا ہے، اپنے شوہر کا ساتھ دینا ہے۔ ان کا مشکل وقت ہے، میں نہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی تو کون کھڑا ہوگا؟ لیکن اس کے لیے مجھے آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنی بہن کو ضرور سپورٹ کریں گے، اپنی بہن کا ساتھ ضرور دیں گے۔ جب سب امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر سے بند گھر میں، بند چار دیواری کے اندر بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ پھر سے یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دیواریں مجھے دبا رہی ہیں، میرا دم گھوٹ رہی ہیں۔ پھر سے وہی گھٹن، وہی بند کمرہ۔ پھر خود کو تسلی دیتی ہوں کہ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ ان بندوں پر ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور مجھے اپنی اس آزمائش میں صبر کرنا ہے، اور وقت اور حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ انشاءاللہ میرے حالات بھی چینج ہوں گے اور میری یہ آزمائش ختم ہو جائے گی۔